رسوله الكريم أما بعد فقد قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن مال بني آدم وقولهم توزن. قال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط وهو الجائر. وبه قال حدثنا احمد بن اشعب وقال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم اجمعين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء اکرام، میرے محترم بزرگ اور دوستو، عالمات، فاضلات، معلمات، طالبات، میری ماں بہنوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز کتاب بخاری شریف کی آخری حدیث تلاوت کی ہے. وقت بہت ہو چکا ہے، تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے. ویسے تو میں نے مولانا سے عرض کیا تھا بھی اس سال آج مجھے چھٹی دے دیں، کیونکہ تھکن بھی بہت ہے اور طبیعت بھی خراب ہے. دوسرا کہ ضلع میں وفاق کے امتحان کی وجہ سے کافی مشغولیت بھی رہی. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ کرمانی فرماتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب شروع کی ہے تو اس میں بھی ایک نصیحت کی ہے، اور جب کتاب ختم کر رہے ہیں تو اس میں بھی ایک نصیحت کر رہے ہیں. جب کتاب شروع کی تھی کتاب الوحی تو پہلی حدیث لائے تھی انما الاعمال بالنیات، کہ آپ جتنے بھی اعمال کرتے ہیں اس کا نتیجہ نیت پر نکلتا ہے کہ تمہاری نیت کیا تھی، اس عمل میں کیا نیت تھی. شریعت کا ہمیں حکم ہے کہ ہر کام میں اخلاص سے نیت پیدا کرو، ہاں وہ دنیا کا بظاہر کام کیوں نہ ہو. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا اپنے ماموں سے، اے میرے ماموں. سعد بن ابی وقاص رسول اللہ کے ماموں ہیں. حضرت آمنہ کے رضاعت میں بھائی لگتے ہیں تو ماموں ہوئے وسلم. کیونکہ مدینہ شریف میں بہت سے خواتین تھیں جن نے رسول اللہ کی والدہ کے ساتھ دودھ پیا تھا، وہ خالائیں لگتی تھیں، جن میں انس بن مالک کی والدہ ہیں. اس لیے آپ ان کے گھر میں جاتے تھے، وہ آپ کی کنگھی بھی کر دیتی تھی. اماں ہیں، رضائی خالہ تھی، بلکہ ان کے گھر میں جا کر والدہ کی تسلی لیتے تھے آپ. ام حرام بنت ملحان کے گھر میں گئے، یہی ام سلیم جو تھی انس بن مالک کی والدہ، انہوں نے پیغمبر سلام کا پسینہ مبارک جمع کیا تھا. جب آپ سو رہے تھے اور گرمی کا موسم تھا تو آپ کے پیشانی سے پسینہ زمین پر گر رہا تھا تکیے کے کنارے پر، تو انہوں نے نیچے شیشی رکھ دی تھی. وہ جب بھر گئی تو آپ نے اس کو جمع کر لیا. انس رضی اللہ تعالی جو پیغمبر سلام کے خادم 10 سال خدمت کی، 10 سال کی عمر میں آئے اور 20 سال کی عمر تک رسول اللہ کی خدمت کی. جب یہ بصرہ منتقل ہو گئے بعد میں، جمعے والے دن جب یہ مسجد جاتے جامع مسجد میں، تو اس وقت بصرہ کے لوگ بڑے امیر کبیر لوگ تھے. بصرہ، کوفہ، یہ ایران کے لوگ، ایسا پیسہ بہتا تھا یہاں پر. تو وہ کہتے تھے انس، ہم اتنی قیمتی قیمتی خوشبوئیں پوری دنیا میں کہیں جاتے تو لاتے ہیں، لیکن تو جو جمعے والے دن لگا کر آتا ہے ہمیں اس کے ساتھ کی خوشبو نہیں ملی. بہت تلاش کی، بہت کوشش کی، یہ کون سی خوشبو ہے، اس کا نام کیا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا
تم قیامت تک اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ یہ میرے محبوب کا پسینہ ہے، یہ میں وہ لگا کر آتا ہوں جو میری والدہ نے جمع کیا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں چلے جاتے تو ہم گلی سونگ کر بتا دیتے تھے کہ آپ اس طرف گئے ہیں، کہ آپ کے بدن مبارک اور سینہ مبارک کی خوشبو اس گلی کو معطر کرتی، پتہ چلتا تھا کہ اس طرف رسول اللہ گزرے ہیں یہاں سے۔ اور ام حرام بنت ملحان وہ خاتون ہیں جن کے گھر میں رسول اللہ نے وہ خواب دیکھا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر پورا ہوا تھا کہ آپ سو رہے تھے ان کے گھر میں تو اٹھ کر بیٹھ گئے۔ خالہ نے پوچھا، خالہ تھی ام حرام بنت ملحان، رضائی خالہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا ہوا؟ کہا میں نے خواب دیکھا میری امت کے کچھ لوگ ہیں جو کشتیوں پر ایسے بیٹھے ہیں، کشتی کے تختے پر جیسے بادشاہ لوگ بیٹھتے ہیں، اور قسطنطنیہ کے لیے جہاد کرنے جا رہے ہیں، قسطنطنیہ استنبول کی طرف۔ تو میں نے کہا کہ دعا کریں میں بھی ان میں سے ہو جاؤں۔ کہا تو ان میں سے ہو گئی۔ یا عورتوں کے جذبہ دیکھیں، جہاد اور کہاں قسطنطنیہ، اور وہ بھی سمندری سفر۔ دعا کر دیجئے میں ان میں سے ہو گئی۔ پھر سو گئے، پھر خواب دیکھا یہی، پھر کہا دعا کر دے، ہو گئی، 3 بار فرمایا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بحری بیڑا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے تیار کیا، اور پھر وہ بحری بیڑا گیا جس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پیغمبر اسلام کے میزبان 90 سال کی عمر میں گئے، 90 سال۔ اور ام حرام بنت ملحان اپنے شوہر کے ساتھ گئی، یعنی خواتین جو جہاد میں گئی، اور پھر وہاں تک پہنچے۔ اگرچہ وہ فتح نہیں ہو سکی، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس قلعے کی دیوار کے نیچے دفن کر دو تاکہ امت مسلمہ کو قیامت تک پتہ چلتا رہے کہ اللہ کا جو رسول اللہ کا میزبان کہاں ہے، تاکہ وہ یہاں آتے رہیں اور جہاد کرتے رہیں۔ اور یہی وجہ بنی تھی بعد میں آنے والوں کے لیے۔ چنانچہ 600 سال کے بعد سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا تھا، 600 سال بعد۔ جو ام حرام بنت ملحان، خیر تو حضرت سعد ابن ابی وقاص سے آپ نے فرمایا تھا، سعد اگر تو اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دے، انسان اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ شغل کے لیے دیتا ہے، محبت کے لیے دیتا ہے، جذبات کے لیے دیتا ہے، لیکن تحتسبھا، لیکن وہاں تو یہ نیت کر لے کہ میرا رب خوش ہو جائے، لکا صدقہ، تجھے صدقے کا ثواب ملے، یہ نیت ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ میں مولا کو پاؤں، سب سے پہلے نیت کرنا سیکھ لے کسی اللہ والے سے کہ نیت کیسے کی جاتی ہے۔ چلنا تو بات کی بات ہے، چلنا تو بات کی بات ہے۔ ایک آدمی کہے میں نے حج کرنے جانا ہے اور بکنگ نہ کرائے حج کی، پیسے جمع نہ کرے، کوئی فارم کہیں بینک میں جمع نہ کرائے حج کا، کہ میں نے یہ حج پہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے، شور میں جاتا رہے، کوئی تسلیم کرے گا اس کو، اس کی بات کو؟ انہوں نے کہا ہاں بھی پیسے جمع کرائیں، نہیں یہ پیسے ویسے تو کوئی نہیں جمع کرائے۔ کہتا ہے میں مولا کو پاؤں اور نیت کرنی نہیں آتی۔ پہلے تو مولا کے لیے نیت کرنا سیکھ، نیت کیا چیز ہے۔ اس لیے امام بخاری نے انما الاعمال بالنیات پہلی روایت یہاں پر لائے۔ نیت کرنا سیکھو، ہر کام میں قدم اٹھانے سے پہلے سوچو آپ کیوں کر رہے ہیں، چاہے دنیا کا کام کیوں نہ ہو، آپ وہاں بھی اللہ کی رضا کی نیت کر سکتے، خواہ دنیا کا کام ہے۔ آپ منہ سے کہہ دو اللہ آپ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ تو امام بخاری نے وہاں نصیحت کی ہے کہ دیکھو یہ کتاب میں لکھ رہا ہوں، میں کتاب شروع کر رہا ہوں، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، پڑھانے والا پڑھا رہا ہے، اپنی نیتوں کو درست کرو۔ موتم صاحب بھی، شیخ الحدیث صاحب بھی، طالب علم بھی، معلمات بھی، معلمہ بھی، طالبہ بھی، بلکہ ابن رجب حنبلی نے تو کہا ہے کہ روزانہ نیت تازہ کرے ہر مدرس صبح جب پڑھانے جائے کہ میں آج کیوں پڑھانے جا رہا ہوں۔
ہر امام روزانہ نیت تازہ کرے کہ میں نماز مسجد میں کیوں پڑھانے جا رہا ہوں؟ تنخواہ کے لیے؟ مجھے تنخواہ نہیں ملے گی، یہ تنخواہ ورخواہ تو آپ کو مل ہی جائے گی، اس کی فکر کیوں کرتے ہو؟ نماز تو تم اپنی اعلیٰ بنا لو، تنخواہ تو مل جائے گی۔ بلکہ امام غزالی نے تو اس سے آگے چلے گئے، اللہ اکبر، وہ کہتا ہے نماز کے ہر رکن میں نیت کرو، اللہ تیرے لیے رکوع کر رہا ہوں، اللہ تیرے لیے سجدہ کر رہا ہوں، اللہ تیرے لیے قیام کر رہا ہوں، تاکہ پھر دیکھو تمہاری نماز کیسی نماز ہے۔ یہ اس لیے امام بخاری نے پہلی روایت نصیحت کی ہے اور آخری میں بھی نصیحت کی وزن اعمال، کہ تمہارے اعمال کا وزن ہوگا، اس کی فکر پیدا کرو کہ ایسے اعمال کرو جس کا اس میزان میں وزن نکلے۔ یہ نہ دیکھو عمل بڑا ہے چھوٹا ہے، یہ دیکھو وزنی عمل کون سا ہے، وزنی۔ بولو بھائی، ایک آدمی جو ہے توڑی جو ہوتی ہے نا، توڑی اور بھس، وہ جمع کر لیتا ہے، اس کا ڈھیر ہے اس کے پاس لگا ہوا بھس کا، اور ایک آدمی کے پاس 1 تولہ سونا ہے یا 2 تولہ سونا ہے، تو آپ مجھے بتائیں، بھس والا کہے میرے پاس زیادہ حجم والی چیز ہے، تو لوگ کہیں کہ حجم کچھ نہیں بھائی، یہ جس کے ڈبی کے اندر تھوڑا سا زیور ہے نا، یہ ایسے کئی ڈھیر بھس کی آ جائیں گے۔ ہر انسان دیکھے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں اس کا وزن نامہ عمل میں، اس کا وزن میزان میں نکلے گا یا نہیں؟ آپ نے اس عمل کو کیسے کیا ہے، کس لیے کیا ہے، کس انداز میں کیا ہے؟ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے، پیغمبر سے ارشاد فرمایا بخاری شریف میں، ایک آدمی ایک کھجور میرے رستے میں دیتا ہے، ایک کھجور میں اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہوں اس کھجور کو اور پالتا ہوں، جب وہ احد پہاڑ جتنی بڑی ہو جاتی ہے اس آدمی کے نام عمل میں درج کر دیتا ہے۔ اب چھوٹی سی کھجور ہے، اور یہ رسول اللہ مدینہ میں فرما رہے ہیں، جس مدینہ شریف کی بکریاں گھوڑے بھی کھجور کھاتے تھے، ہمارے ایک کھجور کی کیا قیمت ہے؟ لیکن کس لیے دیتا ہے؟ اللہ فرماتے میرے لیے دی، تو میں نے اپنے ہاتھ میں، عمل کتنا چھوٹا سا ہے لیکن اس کی نیت کے اخلاص کی وجہ سے وہ احد پہاڑ جتنی ہو گئی۔ اور احد پہاڑ کتنا بڑا ہے سن لو، ابھی میں مدینہ شریف گیا تو ایک دوست نے بتایا، اس پر نئی جو تحقیق آئی، احد پہاڑ کا وزن کتنا ہے، لمبا چوڑا کتنا ہے، 7 میل لمبا ہے، 3 میل چوڑا ہے، 45 ارب ٹن اس کا وزن ہے، 45 ارب ٹن۔ کیونکہ جو سائنسدان پتھروں کے وزن کے ماہر ہیں انہوں نے اس کا جائزہ لے کر بتایا کہ اس کا اگر وزن نکالا جائے 45 ارب ٹن، من بھی نہیں ٹن، 27 من کا 1 ٹن ہوتا ہے، اور کھجور اتنی سی دی آپ نے۔ امام بخاری کہہ رہا ہے دیکھو اعمال میں جو وزن ہوگا نا، 3 طریقے سے ہوگا۔ پہلے نمبر نیت کیا ہے تمہاری، نمبر 2 طریقہ کیا ہے، وہ عمل جو کیا ہے وہ وحی الہی اس کی تائید کرتی ہے یا تو نے اپنی طرف سے بدعت بنائی ہے؟ رسول اللہ نے اس عمل کو کیا ہے، صحابہ نے اس عمل کو کیا ہے، یا تو اپنی طرف سے اس کو بڑا خوبصورت سمجھ کے کر رہا ہے کہ بہت خوبصورت عمل ہے، پیغمبر کے نام پر کیک کاٹ رہا ہے، سال گرہ ہے رسول اللہ کے، آج میں 10 من کا کیک ہے، 50 من کا کیک ہے رسول اللہ کے نام پر۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کیونکہ نیت کے ساتھ یہ بھی چاہیے کہ آپ کا وہ عمل رسول اللہ کے طریقے پر اور وحی الہی سے اس کی تائید ہوئی یا نہیں، باب الوحی لے کر آئے، سب سے شروع کیا اور نیت والی روایت لائے کہ اعمال کا وزن جو ہوگا اس میں پہلا نمبر یہ ہوگا کہ نیت درست ہو، دوسرا نمبر یہ ہے کہ رسول اللہ کا طریقہ ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں میلسی کے دوستو، ایک آدمی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد بڑی خلاص نیت سے نفل نماز پڑھتا ہے، بڑی خلاص، اللہ اکبر، اور بہت اخلاص نیت سے پورے دل کی حضوری کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، عصر کی فرض کے بعد
آپ بتائیں یہ نماز قبول ہے؟ بھائی اخلاص نیت تو تھی، لیکن رسول اللہ کا طریقہ نہیں۔ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد نفلی نماز نہیں ہے جب تک سورج غروب نہ ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد بھی ان کے کرنے کے بعد دو کام بھی کر لیے، اخلاص نیت بھی آ گئی اور طریقہ بھی سنت کا ہے، پھر بھی قبول کب ہوگا؟ جب تو کہے گا میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اللہ آپ اپنے فضل سے قبول کر سکتے ہیں، میرا عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر اپنے عمل پر تو نے نظر کی، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، اور کہا کہ اللہ تو فضل سے قبول کرے گا، تو تیرے چھوٹے سے عمل کے اوپر بھی بڑے بڑے فیصلے ہو جائیں۔ سن لو میلسی کے دوستوں، میں تمہیں سبق دے کے جا رہا ہوں، عمل کر کے بھی کہے کہ کچھ نہیں کیا، جان ان کے ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، عمل کر کے بھی کہے۔ پیغمبر سلام نے نماز کے بعد یہ سنت کیوں قرار دیا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ نے کوئی گناہ کیا جو استغفار کر رہے ہو؟ سوچا کبھی ہم نے؟ یہ سنت ہے۔ اللہ اکبر کہتے تھے رسول اللہ، اور پھر 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ ہمیں امت کو تلقین کی ہے کہ میاں نماز پڑھ کے بھی کہہ اللہ ہماری نماز اس قابل نہیں ہے جیسے تیری ذات ہے، ہمیں معاف کر دے۔ گناہ تو گناہ ہے، اللہ معاف فرمائے تو بہت دور کی بات ہے، نیکی کے اوپر بھی معافی مانگنی ہوتی ہے کہ اللہ یہ نیکی کی تو ہے لیکن تیری شان کے لائق نہیں ہے، پھر جا کر قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہے۔ اگر اپنے عمل پر نظر ہے میں یہ کرتا ہوں، میں جیسے آج ہمارے دماغ میں یہ بات گھسی، تھوڑی سی نیکی کی توفیق ہو جائے، کسی کو انسان نہیں سمجھتے، دل میں ہر وقت رہتا ہے جی میں نمازی، میں حاجی، میں فلانا، فلانا تو یوں ہے، فلانا تو یوں ہے، فلانا تو یوں ہے۔ تو یہ کیا پتا اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی ایسا عمل، وہ نالائق کا کوئی ایسا عمل پسند ہو جس کی وجہ سے وہ لائق ہو، اور ہم لائقوں کا ایسا عمل ناپسند ہو جس کی وجہ سے ہم خدا کی نظر میں نالائق ہو؟ ہمیں کیا پتا ہے؟ غیب کا معاملہ اسی لیے تو غیب کا معاملہ رکھا ہے، ورنہ یہی فیصلہ ہو جاتا ہے یہ جنتی ہے دوزخی ہے، یہ تو القیامت کے پتہ چلے گا کون کس مقام پر ہے۔ اسی لیے ایک محدث کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک محدث کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا ہوا، کہ اللہ کے دربار میں مجھے پیش کیا گیا، فرمایا کیا لے کے آیا؟ اللہ پوچھتے ہیں بندے سے تو کیا لے کے آیا؟ میرے لیے کیا لایا ہے؟ میرے لیے کیا لایا؟ اللہ کے لیے کوئی مال دولت تو نہیں جا سکتے، یہاں سے کوئی چیز جاتی نہیں ہے، صرف ایک ہی چیز جاتی ہے کہ دل میں کیا ہے۔ اگر دل کا اس تھیلے میں مولا کو لے کے چلے گئے کام بن گیا، اور اگر دنیا کو لے کے چلے گئے فرمایا کہ اس کو نیچے غرق کر دو، ہمارے پاس نہیں لانا ہے۔ یہاں یہ ہے، اس لیے کلمہ یہاں رکھا ہے نا، کلمہ کہاں رکھا ہے؟ یہ دل میں، کیوں؟ یہ ساتھ جاتا ہے، یہ ساتھ جائے گا۔ پیسے جیب میں، پیسے جیب میں، اور مرتبہ سٹیٹس گلے میں ہوتا ہے، آج کل گلے میں ڈال دیتے ہیں، یہ افسر صاحب کی بھی لگا ہوتا ہے تو اس کی پٹی لگی ہوتی ہے، یہاں نام لکھا ہوتا ہے، دل میں نہیں ہے، دل میں اپنا نام رکھتے ہیں، اللہ فرمایا کیونکہ یہ، اور اگر اس میں غیر اللہ ہے تو وہی لے کے جائے گا، اللہ ہے تو وہ لے کے جائے گا۔ خیر محدث سے پوچھا، اللہ اتنی حدیثیں یاد کی اتنا اس نے جو بھی ان کو نیکیاں تھی بتائیں، فرمایا ہاں نہ اس پر تو واہ واہ بھی ہوتی رہی تیری، لوگ نعرے لگاتے تھے، حق سچ کی دلیل مولانا جلیل، مولانا جلیل، پیر جلیل، پیر جلیل، بڑی نعرے لگے تیرے۔ ہاں ایک عمل ہمارے پاس ایسا ہے جس کے شاید تجھے خیال بھی نہ ہو کہ وہ قبول ہے۔ اللہ کون سا عمل؟ کیا تو حدیث شریف لکھ رہا تھا اور تو نے قلم دبات میں ڈالا اور جو لکھنے آیا تو اس کے اوپر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی، تو تیری نظر پڑ گئی کہ یہ مخلوق اللہ کی پیاسی ہے، تو نے ہاتھ روک لیا جب تک وہ پانی چوستی رہی اس چاہی میں سے، اور جب وہ اڑ گئی تو نے حدیث لکھی۔ یہ جو ذرا سی دیر کا عمل جس پر تیری نگاہ بھی نہیں تھی، اس بنیاد پر تیری بخشش کرتی۔ امام بخاری نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنے اعمال میں وزن چاہتے ہو، نیتیں درست کرو، پھر دیکھو کہ اس عمل کی رسول اللہ کی بات سے یا آپ کے قول عمل سے تائید ہوتی یا نہیں، اور پھر بھی کر کے کہو
کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. تیرے فضل کا آسرا ہے. میرے مرشد فرماتے تھے تیرے فضل کا آسرا ہے ورنہ رکھا ہے کیا خاک دام میں. اللہ کا فضل نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. امام بخاری فرماتے ہیں باب قول اللہ تعالی ونزل موازین القسط لیوم القیامہ، قیامت کے دن ہم انصاف کے تول لگائیں گے، ترازو لگائی جائے گی، ترازو جس کا ایک پلڑا ایسا ہوگا جس میں 7 زمینیں اور 7 آسمان آ جائیں گے. ورنہ مالا بنی آدم وقول جوزن، انسانوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے، باتیں بھی تولی جائیں گی. اعمال کی شکل ہوگی. امام بخاری اس کے قائل ہیں. یہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں عمل کی شکل، نماز کی شکل ہوگی، روزے کی شکل ہوگی، اچھی بات کی شکل ہوگی، برائیوں کی بھی شکلیں ہوں گی، وہ تلیں گی. دائیں پڑھنے میں نیکیاں، بائیں میں برائیاں. جبریل السلام کھڑے ہوں گے، حضرت اسرائیل علیہ السلام حساب کریں گے برابر ہے یا نہیں، اس پر فیصلے ہوں گے. باتیں بھی تلیں گی، باتیں بھی یہ جو ہم بولتے ہی بھی تلیں گے. اس لیے تسبیح والی حدیث لا رہے ہیں کہ تم بول رہے ہو، تسبیح پڑھتے ہو اور یہ میزان میں پورے میزان کو بھر دے گی چھوٹی سی تسبیح. آگے فرماتے ہیں کہ امام مجاہد وزن بالقسطاس المستقیم، امام بخاری کی عادت ہے کہ ملتا جلتا لفظ کو قرآن کا آ جائے تو اس کی تفسیر کر دیتے ہیں کہ لفظ قسطاس بھی وزن کے بارے میں قرآن میں آیا ہے، اس کا معنی عدل ہے. یہ رومی زبان کا لفظ ہے، دوسری زبانوں کے الفاظ بھی قرآن میں. آگے فرماتے ہیں قسط اور مقسط کا فرق کر رہے ہیں. عربی زبان میں ثلاثی مجرد میں قسط کا معنی یا قسط کا معنی ظلم ہے اور مقسط کا معنی عدل ہے. ثلاثی مزید میں عدل، ثلاثی مجرد میں ظلم. لفظ ایک ہی ہے، باب بدلنے سے معنی بدل گیا. یہ عربی کی فصاحت ہے. اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، ظالم لوگ جہنم کا ایندھن ہے. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں انصاف کرنے والوں سے. سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ یہی کہا تھا حجاج بن یوسف سے انت قاسط عادل، تو قاسط اور عادل ہے. لوگوں نے کہا تعریف کر دی، انہوں نے کہا تعریف نہیں کی، اس نے کہا تو ظالم اور کافر ہے. سید جبیر بہت اونچے انسان تھے. ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی فرماتے تھے کہ سعید بن جبیر اگرچہ تابعی تھے اور ان کے زمانے میں صحابہ بھی موجود تھے، لیکن سارے صحابہ کے علوم ایسے اپنے سینے میں جمع کیے تھے کہ پورا عالم اسلام ان کے علم کا محتاج تھا. پورا عالم اسلام. اس لیے فرماتے ان کی جب شہادت ہوئی، حجاج بن یوسف کا زوال شروع ہو گیا. تو انہیں آدمی ایسا شہید کیا تھا جس کی امت کو ضرورت تھی. اس سے حضرت نے ایک عجیب بات فرمائی کہ حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی جو بنوری ٹون کے شیخ الحدیث تھے، ہمارے استاد ہیں، وہ فرماتے تھے جس انسان کی دینی طور پر کسی مخلوق انسان مسلمانوں کو جتنی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، اس کا اللہ کیا اتنا بڑا مقام ہوتا ہے. اپنے طور پر کوئی ہوا میں بھی اڑتا پھرے، ٹھیک ہے، اس کا اپنا مقام ہے، ولایت اس میں، لیکن مخلوق خدا جس سے استفادہ کر رہی ہے، خدا کا اس کا مقام سب زیادہ ہے. تو خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے. سمجھا؟ اس لیے منصب ارشاد پر جو ہوتا ہے، منصب ارشاد لوگوں کو ہدایت کے راستے دکھاتا ہے، واعظ و نصیحت کرتا ہے، یہ منصب ارشاد پر ہے. اس کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو منصب ارشاد عطا فرمایا. سب سے بڑی کرامت ہے جس کو سن کر لوگوں کے قلوب سیدھے ہو جاتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا فرق بیان کیا. اس کے بعد حدیث لا رہے احمد مشکاب. مصر میں امام بخاری کا آخری استاد ہے احمد. عجیب بات ہے، پہلی حدیث مکی سے لائے، مکی استاد حمیدی، قریشی حمیدی. مکہ میں سب سے پہلے مکہ جب آئے امام بخاری تو ان کے استاد جو ہے نا وہ حضرت حمیدی تھے، اور مصر میں آخری استاد جن سے سو پڑے احمد بن اشکاب تھے. پہلی حدیث پہلے استاد سے لائے، آخری حدیث آخری استاد سے لائے. سبحان اللہ. اور دونوں کا نام احمد ہے. یہ احمد ہے، وہ حمیدی ہے. حمد ہے، حمد والحمد فی الاولی والآخرہ، پہلے بھی تعریف آخر میں بھی تعریف. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یہ.
صحابہ کرام میں سب سے حدیث شریف سب سے زیادہ روایت کرنے والے 5374 حدیثیں روایت کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہ کنت الزم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیب بطنی، میں ہر وقت رسول اللہ کو چمٹا رہتا تھا پیٹ بھرنے پر، یعنی میں رسول اللہ کی صحبت اور آپ کی زیارت سے پیٹ بھرتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں، رسول اللہ کی روایت لا رہے ہیں، کلمتان حبیبتان الرحمن، دو کلمے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، اللہ کو بہت محبوب ہے، رحمان کو یعنی شان رحمت ان کو پیار کرتی، شان رحمت پیار کرتی، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی کام ہیں ان پر اللہ کی ایک ایک شان ہے۔ روٹی مل رہی ہے، یہ رزاق کی شان ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں، یہ باری اور خالق کی شان ہے، روحیں بن رہی ہیں، یہ حق کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی دنیا میں چیزیں ہیں سب پر ناموں کی تجلی ہے، یاد رکھو، جب وہ تجلی ہٹ جاتی ہے، اب دیکھو ایک اجڑی جگہ ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ بن گئی اور ماشاءاللہ بڑا کاروبار چل پڑا، ہم اپنا ہمارا عیدگاہ روڈ جہاں پر ہمارا مدرسہ ہے بھاول نگر میں، مجھے یاد ہے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو بلایا اور اس کو کہا کہ یار تم ادھر دکان کھول لو، کیونکہ اب پورے روڈ پر کوئی دکان نہیں ہے اور ہمیں بھی سودا سلم کی ضرورت پڑتی ہے، تو میں مدرسے کے اندر سے ایک دکان تمہیں بنا دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے بچوں کو بہت بازار جانا پڑتا ہے، یہاں کوئی دکان نہیں ہے، تو ایک دکان کھول لو۔ وہ نخرے کرتا تھا، جی میں جی یہاں کون گاہک آ گیا جی تم وہاں، فرمایا گاہک آ جائیں گے، بس تم دکان کھول لو، کرایہ بھی بہت تھوڑا سا ہے، یعنی 50 روپے کرایہ ہوگا، یعنی ابھی بھی اس کا کرایہ 1000 نہیں ہوا، کیونکہ اس کا بہت دادا تھا، پوتا بیٹھا ہوا ہے۔ تو آج وہاں چلے جاؤ، لوگ منتیں کرتے ہیں، پیسے نوٹ لے کر لیے پھرتی ہے کہ جناب ہمیں عیدگاہ روڈ پر کوئی دکان مل جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رزاق کی تجلی کہیں پڑ جائے، اجڑی زمینیں بھی آباد ہو جاتی ہیں، اور جب ہٹ جاتی ہے تو آباد زمینیں اجڑ جاتی ہیں۔ یہ سب تجلیات کا نظام ہے، ناموں کی تجلی چلتی ہے، کل یوم ہو فی شان، ہر لمحے میں اللہ کی ایک نئی شان ہے، کہاں کون سی شان پڑتی ہے اسی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کا حبیبتان الرحمان، شان رحمت پیار کرتی ہے ان کلموں کو، جب کلمے پیارے ہیں تو پڑھنے والے کو بھی پیار کرتی ہے، اللہ محبت فرماتے ہیں اس سے، یعنی سب سے پہلے اللہ ہی محبت کرتے ہیں، کلموں سے بھی اور پڑھنے والے سے۔ یاد رکھو، اگر اللہ توفیق نہ دیں، اس لیے کہتے ہیں کہ بندے کا عمل نظر آتا ہے، آپ نے وضو کیا ماشاءاللہ جلسے میں ابھی انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے، لیکن اندر سے کون تمہیں بلا کے لایا ہے وہ نظر نہیں آتا ہے، جس کو توفیق الہی کہتے ہیں، اپنا کام نظر نہیں آتا جو ہم ایمان والوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو بالمؤمنین رحیمہ، بہت رحم والے مومنین کے ساتھ ان کو لاتے ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کا اندھیروں میں سے روشنی میں لاتے ہیں۔ حبیبتان الرحمان، خفیفتان علی اللسان، پڑھنے میں بہت ہلکے، بتایا کہ دیکھو عمل کے اعتبار سے بہت ہلکا عمل ہے، لیکن ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان میں بھاری ہے، کیوں؟ حبیبتان الی الرحمان، جو ہے جب انہوں نے پیار کر لیا تو یہ نہیں دیکھا کہ تم نے اس میں عمل میں تمہارا زور لگا یا نہیں، بس وزن بڑھا دیا تو ان کو پیار ہو گیا۔ جب وہ کسی چیز اذا احبا ہے، اللہ فرماتے یا اذا احببت شیئا، جب میں کسی احببت عبدا، جب میں کسی بندے سے پیار کر لیتا ہوں تو میرے رستے میں جو کھجور دی ہوتی ہے اس سے پورے میزان کا وہ پڑھنا جو 7 زمین آسمان سے نہ بھرے اس کو بھر دیتا ہوں، میری محبت چاہیے۔ احببت عبدا، ثقیلتان، کیوں ثقیل ہو گیا؟ حبیبتان رحمان کی وجہ سے۔ کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کے، ہر عیب سے پاکی بیان کرتا ہوں، یہ تنزیہات ہیں، و بحمدہ، اور ہر ثنا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ہر تعریفات کے ساتھ، یعنی سارے کمالات اللہ کے ہیں، یہ صفات اکرام ہیں، پہلی صفات جلال ہیں، جن چیزوں سے اللہ کو پاک قرار دیتے ہیں وہ صفات جلال ہیں،
صفات سلبیہ ہیں، اور جو اللہ کے لیے کمالات مانے جاتے ہیں وہ تحمیدات ہیں، وہ صفات وجودیہ ہیں، وہ صفات اکرام ہے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ میں آپ نے اللہ کی مکمل تعریف کر دی، اللہ تیری ذات ایسی، نہ تجھ میں کوئی عیب ہے، سارے کمال تیرے ہیں۔ کلمہ چھوٹا تھا، بات ساری آ گئی، مگر رسول اللہ جوامع الکلم تھے۔ سبحان اللہ العظیم، اور اللہ کی ذات بڑی عظیم ہے، پاک ذات جو عظیم ذات ہے، جرأت نہ کرنا اس کو ناراض کرنے کی، تمہارے کوئی حیثیت نہیں، تھوڑی سی بیماری پیدا کر دے، بخار چڑھ جاتا ہے، سارے جذبے ناک سے نکل جاتے، جو کہتے ہیں میں دنیا ہوتا کر لوں گا، تھوڑا بخار چڑھ جائے تو ہو کرنے لگ جاتا ہے۔ ہاں عمر رضی اللہ بیمار ہوئے، بخار ہو گیا تو کہنے لگے آہ آہ آہ، ہاں عمر جیسا انسان جسے شیطان بھی ڈرتا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ عمر آپ اتنے تکڑے پھر آہ آہ کر رہے ہیں؟ کہا بخار اس لیے دیا ہے نا، اللہ میری آہ سننا چاہتا ہے، اللہ میری تکلیف اس لیے دیتے ہیں تاکہ آہ آہ کرے، کیونکہ اس میں بھی اللہ بندے کو نوازتے ہیں جب اس کی آہ سنتے ہیں۔ آہ سنتا ہوں میں برق گرنا، ذرا رخ میرے مرشد فرماتے شاہ حکیم اختر صاحب کہ بارشیں ہوتی ہیں، بجلیاں گرتی ہیں، لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ بجلی گری ہو اور کسی چڑیا کا گھونسلہ ٹوٹ گیا ہو اور اس کے بچے مر گئے ہوں، حالانکہ وہ بھی اوپر ہی بیٹھے ہوتے ہیں پرندوں کے بچے، ہم تو گھروں میں گھس کر کنڈے تالے لگا لیتے ہیں، لیکن وہاں ان کو کون بچاتا ہے ان ہواؤں سے، ان بارشوں سے، ان بجلیوں سے۔ فرمایا آہ برق گرنا ذرا رخ بدل کر، برق گرنا ذرا رخ بدل کر، آہ سنتا ہوں میں آشیاں میں، مجھے آشیانوں سے آوازیں آ رہی ہیں چوں چوں کی، دیکھو برق خبردار اگر تو ان کے اوپر گری راستہ بدل کر گرنا، انسانوں پر تو گر جاتی ہے لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا ان پرندوں پر گرتی ہو۔ میرے استاد آخری بات کر رہا ہوں، میں ختم کر رہا ہوں، ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب اسکندر رحمت اللہ علیہ ہمارے استاد تھے، بنوری ٹاؤن کے جو آخری موسمی اس وقت تھے اور فوت ہو گئے۔ فرمایا کرتے تھے جب سونامی طوفان آیا، وہ وہاں گئے، اس طوفان کے بعد شہر کی شہر اجڑ گئے تھے سونامی طوفان میں، 50 تقریباً فٹ یا 50 میٹر کی لہر تھی جو شہروں میں گھس کر آئی تھی، 50 دیوار تھی، کئی منزلہ بلڈنگوں کے برابر چڑھ گئی، اور جب ہوا تو وہاں نام و نشان نہیں تھا کہ شے کا۔ فرماتے تھے ہر 2 فٹ پر ایک آدمی کی لاش نکلتی تھی، ہر 2 فٹ پر، لیکن وہ کہتے عجیب بات ہے، حضرت وہاں کئی دن رہے لوگوں کو امداد وغیرہ کے لیے، کیونکہ مسلمانوں کا علاقہ تھا، کہا کہ ایک بھی لاش ہمیں کسی جانور کی نہیں ملی، نہ بلی کی، نہ کتے کی، نہ چڑیا کی، نہ کوے کی۔ تو ہم نے لوگوں سے پوچھا جو وہاں بچ گئے تھے کہ یار یہ کھدائی ہو رہی ہے اور ہر جگہ لاشیں نکل رہی، جانور کوئی مرا نظر نہیں آ رہا۔ تو نے کہا حضرت 2 دن پہلے سے ہی یہاں جانور غائب ہو گئے تھے۔ کس نے بتایا؟ کون تھا؟ آج تمہارے حالات ہیں، بارش آئے گی، مسلسل آئے گا، اور میاں جن کا کوئی نہیں ہے ان کا مولا ہے، مولا بتاتا ہے جاؤ، کہ سب ہجرت کر گئے، کہ نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی چوں چوں کی آواز، نہ بلی کی میاؤں، نہ کتوں کا حیران، یار یہ ہوا کیا یکدم؟ یہ سارے جانور جو بعض لوگ احساس کر لیتے، چڑیاں بولتی ہیں زانا درخت کے اوپر آج بول نہیں رہی، کیا ہوا ہے؟ کہ بعد میں پتہ چلا عذاب الہی آنا تھا، اللہ پہلے ہی معصوموں کو لے کر چلے گئے۔ برق گرنا، ابھی شیر کو سمجھو میرے مرشد کے، برق گرنا ذرا رخ بدل کر، آہ سنتا ہوں میں آشیاں، اور میں عظیم۔ بس آخری نقطہ سن لو، حبیبتان الرحمان کہہ کر امید دلائی ہے، بڑی شان رحمت والے ہیں، تھوڑا عمل بھی کر لو گے کام بن جائے گا۔ عظیم بڑی عظمت والے ہیں، نافرمانی نہ کرنا، ایک طرف امید بھی دلائی ہے، ایک طرف خوف دلایا ہے، اور یہی ایمان ہے، انسان امید اور خوف کے درمیان زندگی بسر کرے، خوف بھی رکھے نالائقی سے بچے، اور امید بھی رکھے کہ جیسا کیسا بھی ہے انشاءاللہ اس کے دربار میں قبول ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللهم لك الحمد كما انت صلى على محمد كما انت وفل بنا كما انت لبنك انت التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
یا اللہ اس مختصر سے یا اللہ درس حدیث کو تو قبول فرما، یا اللہ اگر قبول ہو جائے تو یہ مختصر بھی ہماری نجات کے لیے کافی ہے، یا اللہ ہماری یا صحیح کو تو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنے پیاروں میں شامل فرما، یا اللہ اب ہم سے محبت کریں گے تو ہم بھی آپ کی محبت کے لائق ہو جائیں گے، یا اللہ اپنی محبت کے ہمیں لائق فرما، اپنے عشق کے لائق فرما، رسول اللہ کے عشق کے لائق فرما، 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں آفت دارین نصیب فرما، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اس کی ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پوری فرما، یا اللہ جس طرح پچھلے سال یہ بلڈنگ پوری نہیں تھی آپ نے پوری کرا دی اپنے خزانے سے، یا اللہ اوپر کا حال بھی آئندہ سال جب آئیں یا اللہ اس کی بھی تعمیر مکمل فرما دے، جن دوستوں نے عزم اور ہمتیں کی ہیں ان کو خوب برکتیں نصیب فرما، خوب برکتیں نصیب فرما، خوب برکتیں نصیب فرما، اور دوستوں کو بھی یا اللہ ادھر متوجہ فرما، یا اللہ جتنی طالبات اس سال فارغ ہو رہی ہیں ان کو اپنے والدین استادوں کے لیے مدرسے والوں کے لیے تعاون کرنے والوں کے لیے صدقہ جاریہ فرما، عافیت دارین نصیب فرما، یا اللہ یا اس ادارے کو ہر قسم کے شرور فتن سے محفوظ فرما، یا اللہ وفاق المدارج کے امتحان ہونے والے ہیں تمام طلبہ طالبات کو، مدرسوں کے طلبہ طالبات کو، ہمارے بچوں کو کامیابی عطا فرما، یا اللہ تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، یا اللہ تیرے نام پر یہاں سب جمع ہوئے مرد و خواتین، یا اللہ اپنے نام کے صدقے 100% ہمیں آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما، نالیکیوں سے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اب تک جو ہو گیا ہمیں تو معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ رزق میں برکتیں نصیب فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، ہر کام کو عافیت کے ساتھ انجام فرما، یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما، یا اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہر ایک کی جو بھی حاجت اپنے خزانوں سے پوری فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔